وہ چیز حرام کے ذریعہ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی معصیت کر کے وہ چیز حاصل نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ گئے؟ یہ نشانی پوری ہوئی کہ نہیں؟ ہو چکی ہے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جب قیامت قریب ہو جائے گی زناکاری کا ظہور ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں زناکاری بدکاری کتنی عام ہو چکی ہے۔ پہلے ہمارے بزرگوں سے پوچھئے یہ بیماریاں اتنی نہیں تھی، اور خاص طور سے جب سے یہ واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور یہ انٹرنیٹ، موبائل فون کا رواج ہوا ہے، تب سے زناکاری بدکاری کے راستے ہموار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کی ملاقاتیں آسان ہوتی جا رہی ہیں، اور اگر ان کو آپ گھر میں بند کر دو تو پتہ چلا وہ ویڈیو کالنگ پر بات کر رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں اگر لڑکا لڑکی باہر گھر سے پھرتے تھے تو لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ یہ بگڑ گیا۔ اب تو گھر کے اندر اگر بند کر دو، اور اگر لڑکا لڑکی بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے زیادہ دیر تک اگر ہے تو سمجھ جاؤ یا ٹک ٹاک پہ ناچ رہے ہوں گے یا ویڈیو کالنگ پہ کسی سے چیٹنگ کر رہے ہوں گے، بات کر رہے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب تو میرے بھائیوں فتنے اور برائیاں اتنی معاشرے میں پھیل چکی ہے کہ نہ ہمارے بچے بچیاں باہر محفوظ ہیں نہ گھر کے اندر۔ بیڈ روم کے آخری سرا جو ہمارے گھر کا آخری بیڈ روم جو ہے وہاں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اتنی برائیاں میرے بھائیوں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کائنات کے امام اس حدیث میں فرما رہے ہیں یظہر الزنا والربا والخمر، شراب نوشی عام ہو جائے گی۔ آج دیکھ لیجئے کس قدر مسلمانوں میں نشہ خوری کا رجحان بڑھ رہا ہے، مسلمانوں میں منشیات کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے بچے کس طرح پہلے گٹکا خوری پہ آمادہ ہوتے ہیں، بیڑی سگریٹ پہلے شروع کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے وہ ترقی کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شراب نوشی تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ چرس بھنگ اور افیون تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ لعنت، یہ وبا عام ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو آگاہ کرنے کی، اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی۔ آج ہمارے بچے نشہ خوری کی لت میں گرفتار ہو کر کے اپنا کیریئر تباہ کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو خون کا آنسو رلا رہے ہیں۔ نہ جانے کتنے نوجوانوں کے ماں باپ رو رہے ہیں، کوئی کما کے لانے والا نہیں، خود بوڑھا باپ جو کماتا ہے نوجوان بیٹا وہ بھی گنوا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں کتنی فیملیاں، کتنے خاندان برباد ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر ام الخبائث، شراب نوشی تمام بیماریوں کی ماں ہے، یہیں سے تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ میرے بھائیوں شراب پی کر، نشہ کر کے کوئی آدمی کسی کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کو گالی بھی دے سکتا ہے، کسی کو مار بھی سکتا ہے، کسی کے ساتھ بدکاری بھی کر سکتا ہے، کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑ بھی سکتا ہے۔ اسی لیے نبی فرماتے ہیں الخمر ام الخبائث، شراب تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ اور سن لو کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام، وہ شراب ہے، اور ہر شراب ہماری شریعت میں، ہر نشیلی چیز ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے، من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہ الخمر، جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے ایسے دسترخوان پہ نہ بیٹھے جہاں پہ شراب کا دور چلتا ہو، شراب کا دور۔ اور شرابی کے بارے میں نبی فرما کے گئے اگر کوئی شراب پیتا ہوا مر گیا، شراب اس کے پیٹ میں ہے، لم تقبل منہ صلاۃ 40 یوما، میرے بھائیوں 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو طینۃ الخبال سے پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کا پیپ، خون اور پسینہ جہاں بہ کر کے جاتا ہے وہ طینۃ الخبال ہے، وہی جہنمیوں کا پیپ، خون اور پسینہ انہیں پلایا جائے گا۔ یہ ساری برائیاں جو میں بتا رہا ہوں یہ ہمارے نبی آخر زمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے چلے گئے کہ جب قیامت قریب ہوگی یہ برائیاں پھیلیں گی، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ ٹھمک ٹھمک، آج دیکھ لیجئے
اللہ کے رسول فرماتے لا یشربن اناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے، نام بدل دیں گے، ٹائٹل بدل دیں گے، وَيُضْرَبُ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الْمَعَازِفُ وَالْقَيْنَاتُ، لوگوں کے سروں پہ ڈھول تاشے بجائے جائیں گے، لوگوں کے سروں پہ باجے بجائے جائیں گے، قریب ہے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان کی شکلوں کو سور اور بندر بنا دے۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو ہمارے وہاں یہ ڈی جے جو بجتا نا، ڈی جے، نبی فرماتے ایک زمانہ آئے گا گانے بجانے کے لوگ اتنے رسیا ہو جائیں گے، ایسا لگے گا ان کے سروں پہ باجے بجا رہے ہیں، سروں پہ باجے بج رہے ہیں۔ میں ڈی جے کی آواز جب سنتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے نبی کیا فرما گئے، یہ تو لگ رہا ہے بجتا دور ہے لیکن لگتا ہمارے سر پہ بج رہا ہے، اور سینے میں دل تھک تھک کرنے لگتے ہیں۔ کمزور دل کا آدمی تو مر ہی ہے، کئی لوگ تو مر بھی جاتے ہیں جو کمزور دل کی بیماری ہوتی ہے جو ڈی جے بجتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، پہلے زمانے میں گانا سننا آسان نہیں تھا۔ ہمارے بزرگوں سے پوچھئے، گاؤں میں ایک آدمی اگر ریڈیو لاتا تھا، آج سے 50 60 سال 70 سال پہلے، بزرگوں کو معلوم ہوگا، ایک آدمی کو ریڈیو لاتا تھا تو شام میں لوگ بزرگ فرصت نکال کے اس کے گھر جاتے تھے، فلانے بابو مہتو کے یہاں ریڈیو لائے ہیں، چلو گانا سنتے، ابھی لتا منگیشکر گائے گی، محمد رفیع گائے گا، ہوتا تھا۔ لیکن کتنا سمے نکال پاتے تھے گانے کے لیے؟ دن میں کام سے فرصت نہیں، تھوڑی دیر کے لیے گئے، اگر کہیں گانا سننا ہے تو سن لیے۔ ہاں، اب اس کے بعد زمانہ ترقی کر گیا، ٹی وی وی سی آر، گھر گھر ریڈیو، لیکن پھر بھی آدمی ریڈیو یا ٹی وی وی سی آر ہر جگہ تو لے کے نہیں جا سکتا، کالج نہیں جا سکتا، دکان میں نہیں لے کے جا سکتا، یا کہیں آفس میں لے کے نہیں جا سکتا، کھیت کھلیان میں لے کے نہیں جا سکتا۔ زمانے نے اور ترقی کی، جب سے موبائل فون آیا، اینڈرائیڈ موبائل، ایک چھوٹی سی چپ اور میموری، سینکڑوں گانے اور فحش فلمیں اس کے اندر بھری ہیں۔ میرے بھائیو، ہمارا نوجوان کان میں ایئر فون ٹھوس کر کے زمین میں ہے تو گانا سن رہا، آسمان میں ہے، فضا میں ہوائی جہاز میں اڑ رہا تو گانا سن رہا، سمندری سفر میں ہے، کشتی میں تو گانا سن رہا، ایک کسان کھیت میں ہل چلا رہا، گانا سن رہا، ایک جھاڑو دینے والا سڑک پہ صفائی کر رہا، گانا سن رہا، گانا سن رہا ہے۔ ہماری بہنیں کچن میں کھانا بنا رہی ہیں، گانا سن رہی ہیں، کھانا بھی ہے، گانا بھی ہے، بجانا بھی ہے، یہ سارا کچھ ہمارے گھروں میں میرے بھائیوں دنوں رات ہو رہا ہے۔ قرآن کی تلاوت بہت کم ہو رہی ہے، دین کا علم بہت کم لوگ سیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کائنات کے امام فرما گئے ہیں، جب زمانہ قریب ہو جائے گا، قیامت قریب ہو جائے گی، گانے بجانے کے آلات کا ظہور ہو جائے گا۔ اب بھی کوئی شبہ ہے کوئی شبہ؟ گانے بجانے کے لیے اتنے اسٹیج ہو گئے ہیں، یہ سارے گاما ہے، یہ انڈین آئیڈیل ہے، یہ نہ جانے کیسے کیسے اسٹیج بنائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کے وہاں نچایا جاتا ہے اور گوایا جاتا ہے، ان کو پرائز بھاری بھاری ان کو کاریں انعام میں دی جاتی ہیں، اور لاکھوں کا انعام ان کے اوپر انعام کی بارش ہوتی ہے کہ بڑھیا ڈانس کون کر لیتا ہے، بڑھیا گا کون لیتا۔ اب گانے میں لوگ کیریئر ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے بھی، مسلم لڑکے اب گانے بجانے اور ڈانس میں کیریئر بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے کیریئر بناتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا یہ ہے کہ بس وہ اس دنیا کو ہی ختم کرنے والا ہے۔ تم کیریئر کی بات کرتے ہو، یہ برائیاں بتا رہی ہیں، یہ فتنے بتا رہے ہیں، یہ دنیا تو جانے والی ہے، اس دنیا کا زوال یقینی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ریزہ ریزہ ہونے والی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی ہے، یہ برائیاں بتا رہی ہیں، یہ فتنے بتا رہے ہیں۔ آج ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہے، ایمان بچانا مشکل، اتنے فتنے، اتنی برائیاں، اور انہی برائیوں کی طرف ہمارے نبی اشارہ کر کے گئے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن کی روایت، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث پڑھتا ہوں صحیح بخاری کتاب الفتن کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ رواہ الامام بخاری فی
सही की किताब फितन। ऐसे इस हदीस को इमाम बुखारी अपनी सही के किताब फितन के अंदर लाए हैं। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते, बादिरू बिल अमाल फितना। ओ लोगों, कबल इसके कि बुराइयां आ जाए, फितने उमड़ के आ जाए कि तुम्हारे लिए दीन ईमान अकीदा बचाना मुश्किल हो, अच्छे अच्छे अमाल करके तुम आगे निकल जाओ, फितनों को अपने पीछे छोड़ दो, अभी फुर्सत है, अच्छे अमल करके आगे निकल जाओ, कबल इसके कि ऐसे फितने रूनुमा हो जाए तारीक रात के टुकड़ों की तरह। जैसे तारीक रात में हाथ भी इंसान को अपना दिखाई नहीं देता, ऐसी बुराइयां होंगी, ऐसे फितने होंगे। सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को आदमी काफिर हो जाएगा, या शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। दीन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। ये भी दीनहु बिअर्ज़ मिनद दुनिया, अपने दीन को फूटी कौड़ी के एवज बेच देगा। मेरे भाइयों, आज मुसलमानों का ईमान कितना फुसफुसा हो चुका है। आज कहीं अगर नारियल फोड़ने के लिए कहा जाए, मुसलमान नारियल भी फोड़ देता। मुसलमान देख लो, किसी गैरों के माबूद के सामने अगर हाथ जोड़ना पड़े तो गैरों के माबूद के सामने हाथ भी जोड़ लेता है, अपने सियासी मफाद के लिए या दुनियावी मफाद के लिए। मेरे भाइयों, हमारे ईमान की ये हालत हो चुकी है कि अब तो ईमान बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नबी फरमाते हैं, लोगों, अपने ईमान की हिफाजत कर लो, ज्यादा से ज्यादा अमल करके तुम आगे निकल जाओ, फितनों को पीछे छोड़ दो, बुराइयों को अपने पीछे छोड़ दो। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और इतने अभी और बिगड़ेंगे कि मेरे भाइयों, अभी तो घर में या शहर में रह के ईमान बच जा रहा है, ये बुराइयां जब और बढ़ेंगी तब घर में रह के ईमान नहीं बचेगा, शहर देहात में रह के ईमान नहीं बचेगा, तब आपको जंगलों की तरफ जाना पड़ेगा, पहाड़ों में जाना पड़ेगा। सबसे कीमती माल बकरी हो जाएगी, बकरी, समझते ना, मियाने वाली बकरी। आज किसी के दरवाजे पे अगर BMW गाड़ी खड़ी है तो आदमी क्या कहता है, बहुत मालदार है फलाने से। हाँ, BMW की हैसियत खत्म हो जाएगी। एक जमाना था हाथी घोड़ों की अहमियत थी, बड़े चौधरी लोग हुआ करते थे, बड़े मालदार साहूकार होते थे, उनके दरवाजों पे हाथी झूमते थे, घोड़े बंधे रहते थे, तो दुनिया कहती थी बड़े मालदार हैं, इनके घर पे तो हाथी बंधे हैं, इनके घर पे तो घोड़े बंधे हैं। वो जमाना लग गया और BMW, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर गाड़ियां आ गई। फिर से हालात जब बदलेंगे मेरे भाइयों, हालात ऐसे हो जाएंगे, इंसान बकरी खरीदने पे टूट पड़ेगा। इसलिए यही बकरी आपको बचाएगी, ये आपको दूध देगी, आपको गोश्त खिलाएगी, और इसको लेके पहाड़ों में चले जाओगे, वही दूध पियोगे, गोश्त खाओगे, तो ही ईमान बचेगा। घर में, शहर में, देहात में ईमान नहीं बचेगा। ये हमारे नबी की हदीस, इसको लिख लीजिए। हदीस पढ़ता हूँ सही बुखारी से, सही बुखारी किताबुल फितन की रिवायत है। हजरत उसामा इब्न ज़ैद, हजरत अबू सईद खुदरी, इस हदीस के रावी, हदीस इस तरह है, नबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन यकून खैरु मालिल मुस्लिम गनमुन यतबउ बिहा शाफल जिबाल व मवाक़िअल क़तर यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फितन। रवाहुल इमाम बुखारी फी सहीहिही फी किताबिल फितन। ऐसे इन्हीं अल्फाज के साथ इमाम बुखारी ने इस हदीस को अपनी सही के किताबुल फितन में नकल फरमाया। हजरत अबू सईद हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं, यूशिकु अन यकून खैरु मालिल मुस्लिम गनमुन, करीब है कि मुसलमान का सबसे कीमती माल बकरी हो जाए। यतबउ बिहा शाफल जिबाल, उसे लेकर पहाड़ों की चोटियों में चला जाएगा। वह मवाक़िअल क़तर, और बारिश की जगहों में, जंगलात में लेके चला जाएगा। यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फितन, अपने दीन को फितने से बचाने के लिए भाग खड़ा होगा। जब तक आदमी शहर और घर नहीं छोड़ेगा तब तक उसका ईमान नहीं बचेगा। फितनों का जमाना है, ईमान बचाना है। फितनों के ऊपर मेरी एक नज्म है, यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं। अगर मुस्तफा अजमल आप डालेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारी नज्में, तकरीरें आपको मिलेंगी।
फितनों के ऊपर। फितनों का जमाना है, ईमान बचा